بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ انسانیت کا وہ لمحہ جب وحی کا نزول قریب اختتام تھا، جب آسمان خاموش ہو رہا تھا اور زمین پر وہ آخری الفاظ گونجنے والے تھے جو قیامت تک کے لیے انسانیت کی رہنمائی کریں گے۔ یہ وہ خطبہ تھا جو صرف الفاظ نہیں تھے بلکہ ایک انقلابی منشور تھا۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 90 میل کے فاصلے پر میدان عرفات میں لاکھوں فرزندان توحید جمع تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ارکان ادا کر چکے تھے اور اب جبل رحمت کے قریب اپنی اونٹنی قصواء پر سوار ہو کر انسانیت کو وہ درس دینے والے تھے جس کی گونج آج بھی سنی جا سکتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میری بات غور سے سنو، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ اس سال کے بعد اس مقام پر میں تم سے دوبارہ مل سکوں گا یا نہیں۔ یہ جملہ دلوں کو چیر دینے والا تھا، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے وصال کی خبر دے رہے ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا اس کے اہم نکات درج ذیل ہیں۔ انسانی جان و مال کی حرمت۔ تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم پر ایک دوسرے کے لیے اس طرح حرام ہیں جسے آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ شہر حرمت والا ہے۔ اسلام نے پہلی بار ایک مکمل ضابطہ بنایا جہاں ہر انسان کی جان، مال اور عزت کو محترم قرار دیا گیا۔ یہ اعلان آج کے بنیادی انسانی حقوق، ہیومن رائٹ سے صدیوں پہلے کیا گیا تھا۔ سود کا خاتمہ، یعنی کہ معاشی انقلاب۔ سود کا لین دین ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا رہا ہے، اور سب سے پہلے سود جو میں ختم کرتا ہوں وہ میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا ہے۔ ایک ایسا نظام جو غریب کو غلام بناتا تھا، جس میں مالدار غریبوں کا خون چوستے تھے، اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ اس کے تیسرے پوائنٹ میں بتایا جاہلیت کے خون اور انتقام کا خاتمہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاہلیت کے تمام خون معاف کیے جاتے ہیں، اور سب سے پہلا خون جو میں معاف کرتا ہوں وہ ربیہ بن الحارث کا ہے۔ اس کی تفصیل مدرجہ ذیل ہے۔ اسلام نے انتقام کے کلچر کو ختم کر کے معافی، صلح اور عدل پر مبنی معاشرہ قائم کیا۔ عورتوں کے حقوق کی ضمانت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، تم نے انہیں اللہ کی امانت کے طور پر لیا ہے، اور تم پر ان کے بھی حقوق ہیں جیسے ان پر تمہارے حقوق ہیں۔ یعنی کہ عورت جو اس دور میں حقیر سمجھی جاتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امانت قرار دیا۔ یہ حقوق نسواں کا وہ اعلان تھا جو آج بھی مغرب نہ دے سکا۔ مساوات کا اعلان کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے۔ یہ تھا رنگ و نسل کا خاتمہ، جہاں صرف نیت، عمل اور خدا سے تعلق فضیلت کی بنیاد ہے۔ یہی وہ کلمہ تھا جس نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو اذان کا مقام عطا کیا۔ نمبر 6، وراثت، میراث اور نسب کا تحفظ۔ ہر بچہ اسی کے بستر کا ہے جس کا نکاح ہوا، اور زناکار کے لیے پتھر ہے۔ اسلام نے خاندانی نظام، نسب کی حفاظت اور میراث کے ضابطے واضح کر دیے۔ نمبر 7، قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھامنے کی وصیت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان ایک چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے اسے تھامے رکھا تو کبھی گمراہ نہ ہو سکو گے۔ وہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن۔ اسلام کا دستور اور اس کا قانون اور اس کی روح قرآن، جو نہ صرف عبادت سکھاتا ہے بلکہ تجارت، معاشرت، اخلاق، جنگ، امن، ہر شعبے کی رہنمائی کرتا ہے۔ نمبر 8، رسالت کی تکمیل اور پیغام کی گواہی۔ فرمایا، اے لوگو، کیا میں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا؟ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پہنچا دیا۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور 3 بار فرمایا، اے اللہ گواہ رہے، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا، اے اللہ گواہ رہے، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا، اے اللہ گواہ رہے، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ یہ تھا آخری پیغام، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، جو آج بھی زندہ ہے اور ہر دور کے انسان کو پکار رہا ہے۔ یہ صرف ایک خطبہ نہ تھا،
یہ ایک مکمل دستور تھا۔ انسانی حقوق، معاشی نظام، عورتوں کا تحفظ، عدل، مساوات، سب کچھ ایک پیغام میں سمو دیا گیا تھا۔ یہ پیغام نہ عرب کے لیے تھا، نہ کسی قوم کے لیے، یہ پیغام تھا پوری انسانیت کے لیے۔ ہم اس پیغام سے کتنے دور ہو چکے ہیں؟ ہم نے وہ دستور جو ہمارے لیے چھوڑا گیا، کیا ہم نے اسے تھاما؟ کیا ہم نے قرآن کو، سنت کو، عدل کو، رحم کو اپنایا؟ اگر نہیں تو ابھی وقت ہے، ابھی بہت وقت ہے۔ آئیے واپس پلٹ آئیں اس پیغام کی طرف، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اپنے آخری حج میں، اپنے آخری لمحات ہمیں سونپا۔ فرمایا تھا اگر ہم نے قرآن کو تھام لیا تو کبھی ہم گمراہ نہ ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام دنیا کے ہر کونے تک پہنچے تو اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، اسے شیئر کریں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ سبسکرائب کریں، تبصرہ کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کریں۔ السلام علیکم۔